بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ایک بہت بڑی عبادت قربانی کا موقع قریب آ رہا ہے۔ قربانی کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من وجد سعۃ لأن یضحی، جو شخص اس بات کی وسعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر لے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، اتنی دولت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکے، فلم یضحی، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عیدگاہ میں آنے سے منع فرماتے ہیں اس شخص کو جو قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا حکم ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس پر ہمارے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، فالصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر کوئی شخص دمبے وغیرہ کی قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا، بکل صوف من الشعر حسنہ، کہ اون کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، انسان اس جانور کے بالوں کو شمار نہیں کر سکتا، بلکہ اگر مشین کی مدد سے بھی اس کو گننا چاہے تو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ اور اگر میں اور آپ قربانی کرتے ہیں 20,000 25,000 روپے کی، تو یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے پیارے شیخ حضرت مولانا شاکی محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں یہ ایک ایسی کرنسی ہے جس کو ہم کیش نہیں کروا سکتے۔ نیکیوں کے بدلے میں ہم مکان خریدنا چاہیں نہیں خرید سکتے، نیکیوں کو پیش کر کے ہم فلیٹ خریدنا چاہیں نہیں خرید سکتے، گاڑی خریدنا چاہیں نہیں خرید سکتے، حتیٰ کہ دودھ چینی پتی بھی نہیں خرید سکتے دنیا میں۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ جب آنکھ بند ہوگی، جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس وقت ہمیں ان نیکیوں کی قدر معلوم ہوگی۔ چنانچہ ہمارے پیارے شیخ فرماتے ہیں، جس طرح کسی شخص کے پاس ریال ہوں اور وہ پاکستان میں ہے، فرض کریں ایسی جگہ پر ہے کہ وہ ایکسچینج نہیں کروا سکتا، کوئی چیز خرید نہیں سکتا، اس کے پاس ریال تو موجود ہے لیکن اس کو وہ سارے کے سارے ریال بیکار اور بے قیمت معلوم ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، اب اس کو کسی چیز کی خریدنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اب وہ پیش کرتا ہے تو اس کو جو بھی چاہیے اس کو مل جائے گا۔ تو اسی طرح جب ہماری آنکھ کھلے گی تب ہمیں ان نیکیوں کی قدر معلوم ہوگی۔ تو یہ قربانی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ قربانی اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل، ان میں سے جو حابیل تھا اس نے قربانی پیش کی تھی۔ یہ قربانی کا سلسلہ تب سے چلا آ رہا ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی وہ بڑی بے مثال تھی، تو ایک خاص انداز سے انہوں نے قربانی پیش کی تھی، اس لیے ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد انسانیت کے سلسلے کو بڑھانے کا فیصلہ فرمایا تو اس وقت ایک حمل سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل کا جو بیٹا اور بیٹی ہے، دوسرے حمل کے بیٹا اور بیٹی، ان دونوں میں سے یعنی پہلے حمل کا بیٹا دوسرے حمل کی بیٹی، ان کا آپس میں نکاح کیا جاتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ حابیل کی جو بہن تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، قابیل کی بہن انتہائی خوبصورت تھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، لہٰذا اس قانون کے حساب سے حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی، اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی جو خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کے دل میں آیا کہ میں کسی طرح سے اپنی بہن سے نکاح کروں، اس کا اس نے اظہار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا، لیکن وہ اپنی اس بات پر قائم رہا، ضد کرتا رہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی بھی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے گی اس کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی جو حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ قابیل نے اپنی کھیتی باڑی میں سے کچھ کھیتی بطور قربانی پیش کی، اور اس نے جب اس کا ارادہ کر لیا کہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنی ہے، ارادہ کرنے کے بعد اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے ردی قربانی پیش کی۔ کھیتی میں سے بھی جو ردی تھی، جو ہلکی چیز تھی، وہ اس نے پیش کی۔ اس کے مقابلے میں حابیل نے ایک موٹا تازہ خوبصورت مینڈا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی جو اللہ کی راہ میں پیش کی گئی۔ چنانچہ چونکہ اس دور میں کوئی مسکین کوئی فقیر نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ قربانی نبی کے حضور پیش کر دی جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی کو آگ کھا لے اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، جس کی قربانی کو چھوڑ دے اس کی قربانی مردود ہو جاتی تھی۔ چنانچہ حابیل کی وہ قربانی جو اس نے موٹا تازہ خوبصورت مینڈا اللہ کی راہ میں ذبح کیا، آسمان کی آگ نے آ کے اس کو کھا لیا، اس کو جلا دیا۔ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، ولم يتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے مردود فرما دیا، کیونکہ اس کے دل کے اندر برائی تھی، تقوی نہیں تھا۔ تو حضرات علماء کرام نے لکھا ہے یہ قربانی اس وقت سے چلی آ رہی ہے، تو اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، قابیل نے کہا کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور قتل کر دوں گا۔ چنانچہ پھر وہ واقعہ ہے کہ اس نے اس کو قتل کرنے کے لیے ایک جگہ پر لے گیا، وہاں پر روایات میں آتا ہے چونکہ اس سے پہلے کوئی قتل ہوا نہ تھا، اس کو قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، کبھی وہ حابیل کی آنکھیں بند کرتا، کبھی آنکھوں پہ تھپڑ مارتا، مکے مارتا کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، لیکن وہ قتل نہ ہوا۔ تو پھر شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوا، شیطان نے اس کو قتل کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک جانور، ایک پرندے کو شیطان نے اس کے سامنے پکڑا اور ایک چٹان کے اوپر اس کے سر کو رکھ کے دوسری چٹان اس کے سر پہ مار کے اس طریقے سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس جانور کو قتل کیا۔ تو قابیل نے اس قتل کے واقعے کو دیکھ کے قتل کرنا سیکھا، پھر اس نے حابیل کو قتل کر دیا، ایک چٹان کے اوپر اس کا سر رکھ کے دوسرا پتھر اس کے سر پہ مارا، اس طریقے سے وہ شہید ہو گیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ جب اس واقعے کا حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا، بڑے پریشان ہوئے، رونے لگے، اور پھر فرمانے لگے کہ زمین کی ساری رونقیں اس قتل کی وجہ سے چلی گئی، زمین کی رونقیں چلی گئی، زمین کا رنگ متغیر ہو گیا، انسان کی جو خوبصورتی تھی وہ متغیر ہو گئی،
اور روایت میں آتا ہے کہ 1 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہ آئی اس واقعے کی وجہ سے۔ اس کے بعد سے یہ جو قتل کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، جتنے قتل ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ نحوست زمین میں آتی ہے، زمین کی ہر چیز میں آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز قربانی کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔